اسامہ بن لادن ایک ایسا نام جو دنیا بھر میں دہشت جدوجہد اور نظریاتی جنگ کی علامت بن کر ابھرا۔ 1957 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام اسامہ بن محمد بن عواد بن لادن تھا اور وہ سعودی عرب کے امیر ترین تعمیراتی خاندانوں میں سے ایک بن لادن گروپ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا والد محمد بن لادن یمن سے ہجرت کر کے سعودی عرب میں مقیم ہوا اور شاہی خاندان کے قریبی افراد میں شامل ہو گیا، جس نے اسامہ کو بچپن سے ہی دولت، طاقت اور مذہبی ماحول کے درمیان پروان چڑھایا۔ اس نے ابتدائی تعلیم جدہ کے ایک مغربی معیار کے اسکول سے حاصل کی، مگر نوجوانی میں ہی اس پر اسلامی نظریات کا شدید اثر ہوا، خاص طور پر اخوان المسلمین جیسے گروہوں سے، جس کے بعد اس کی سوچ میں شدت پسندی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ اس وقت آیا جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس واقعے نے اسامہ کو متحرک کر دیا اور وہ اپنی دولت، اثر و رسوخ اور جذبے کے ساتھ افغانستان پہنچا، جہاں اس نے مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت افواج کے خلاف جنگ لڑی۔ یہیں اس کی ملاقات عبداللہ اعظم جیسے سخت گیر اسلام پسندوں سے ہوئی، جنہوں نے اسے نظریاتی طور پر مزید مضبوط کیا۔ اسی دوران اسامہ نے مکتب الخدمہ نامی تنظیم قائم کی، جس کا مقصد دنیا بھر سے مسلمان نوجوانوں کو افغانستان میں جہاد کے لیے جمع کرنا تھا۔ اس تنظیم نے نہ صرف مجاہدین کو مالی تربیتی اور تنظیمی مدد فراہم کی، بلکہ اسامہ کو بین الاقوامی شہرت بھی دی۔ دوستو، افغان جنگ کے بعد جب سوویت افواج شکست کھا کر واپس چلی گئی، اسامہ کی نظریاتی شدت مزید بڑھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسلامی دنیا کو مغرب، خاص طور پر امریکہ کے اثر سے آزاد کروانے کے لیے ایک وسیع جہادی تحریک کی ضرورت ہے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے 1988 میں القاعدہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں دنیا کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم بن گئی۔ 1990 میں جب امریکہ نے خلیج جنگ کے دوران سعودی عرب میں اپنی افواج تعینات کی، اسامہ نے اسے اسلامی سرزمین کی توہین قرار دیا اور سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کی راہ اختیار کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا تعلق سعودی حکومت سے ٹوٹ گیا اور اس کی شہریت بھی منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بعد اسامہ سوڈان چلا گیا، جہاں اس نے مختلف جہادی گروہوں سے روابط قائم کیے، القاعدہ کی تنظیمی قوت میں اضافہ کیا اور امریکہ اور مغرب کے خلاف بڑے حملوں کی منصوبہ بندی شروع کی۔ 1996 میں جب سوڈان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھا تو اس نے افغانستان کا رخ کیا، جہاں طالبان حکومت نے اسے پناہ دی۔ یہاں اسامہ نے القاعدہ کے کیمپ قائم کیے، ہزاروں نوجوانوں کو تربیت دی اور ایک عالمی نیٹ ورک کھڑا کیا۔ اس کا سب سے حیران کن اور تاریخی حملہ 11 ستمبر 2001 کو ہوا، جب القاعدہ کے تربیت یافتہ 19 افراد نے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر خودکش حملے کیے، جس میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اسامہ بن لادن عالمی سطح پر سب سے زیادہ مطلوب انسان بن گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اسامہ نے پہاڑوں میں پناہ لی اور برسوں تک خفیہ ٹھکانوں میں روپوش رہا۔ اس دوران بھی اس نے دنیا بھر میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو فعال رکھا، خاص طور پر پاکستان، یمن، صومالیہ اور عراق میں القاعدہ کی شاخوں کو مضبوط کیا۔ اس کی ویڈیوز اور بیانات دنیا بھر کے میڈیا پر آتے رہے، جن میں وہ امریکہ، اسرائیل اور مغربی طاقتوں کے خلاف نفرت انگیز خطابات کرتا۔ اسامہ کی شخصیت ایک طرف اسلام کے دفاع کا دعویٰ کرنے والی بن گئی تو دوسری طرف لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کے ضیاع کا سبب بھی بنی۔ 2011 میں امریکی خفیہ اداروں نے پاکستانی شہر ایبٹ آباد میں ایک خفیہ کمپاؤنڈ کی نشاندہی کی، جہاں 2 مئی 2011 کی رات امریکی نیوی سیل کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش کو سمندر بورڈ کر دیا گیا تاکہ اس کی قبر کو زیارت گاہ نہ بنایا جا سکے۔ اسامہ بن لادن کی زندگی تضادات کا مجموعہ تھی۔ ایک طرف وہ ایک ارب پتی کاروباری گھرانے کا وارث تھا، دوسری طرف اس نے دنیا کی سب سے مطلوب دہشت گرد تنظیم قائم کی۔ اس کی کہانی میں مذہب، سیاست، طاقت، انتقام
आइडियोलॉजी और प्रॉक्सी जंगें सब कुछ शामिल है। कुछ लोग उसे मगरब के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत समझते हैं तो कुछ लोग उसे लाखों मासूमों के खून का जिम्मेदार कातिल मानते हैं। उसकी जिंदगी ये भी जाहिर करती है कि किस तरह नजरियात, हालात, आलमी ताकतों की पॉलिसीज और जाती अकायद मिलकर एक इंसान को पूरी दुनिया के निजाम को चैलेंज करने वाला किरदार बना सकते हैं। उसके नजरियात ने न सिर्फ आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया को बढ़ाया बल्कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी शिद्दत पसंदी, इंतशार और खौफ को जन्म दिया। उसामा बिन लादेन की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती कि ताकत, दौलत, नजरियात और मजहब जब इंतहा पसंदी से जुड़ जाएं तो वो पूरी दुनिया को दहला सकते हैं, चाहे वो एक शख्स ही क्यों ना हो। यही वजह है कि उसामा की मौत के बावजूद उसके असरात आज भी दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में जिंदा है और उसका तस्करा तारीख के उन स्याह और पुरतशद्दद अबवाब में शामिल है जिन्हें भुलाना इतना आसान नहीं। दोस्तों, ये थी उसामा बिन लादेन की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।